بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو كان معه ثوب نجس يغسل الثوب ويتيمم. چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ چل رہا ہے کہ اس کے پاس پانی ہے. اچھا جی، اگر مولوی اویس کے پاس پانی ہے، یعنی پانی کس کے پاس ہے؟ وہ بندہ جس کا وجود کا کچھ حصہ رہ گیا غسل سے ہے، یا وہ بندہ جس پر طہارت حکمیہ ہے، کون بے بزائی، اس نے وضو کرنا ہے، حدث ہے جی. ہاں یہ بھی ہے. اور اس کے پاس کپڑا ہے نجس جو اس نے پہن کر نماز پڑھنی ہے، جو پہنا ہوا ہے وہ بھی پلید ہے، جو اس حد سے زیادہ ہو گیا جو معاف ہے. بات سمجھیے؟ تو پانی جو ہے نا وہ اتنا ہے کہ پانی، اور وہ مجبور ہے اس کپڑے کو دھونے کا، اور پانی کافی ہے طہارتین میں سے فقط ایک کے لیے. خواہ وضو کر لے، خواہ کپڑا دھو لے، یا خواہ وہ جگہ دھو لے یا کپڑا دھو لے، ایک ہی کام کر سکتا ہے. تو کیا کرے؟ حکم یہ ہے کہ دھوئے کپڑے کو اس پانی کے ساتھ، اور جو باقی بچ گیا ہے یعنی بے وضو ہے تو وضو کے لیے تیمم کر لے. اگر غسل کیا ہے جگہ بچ گئی ہے تو اس کے لیے تیمم کر دے. کھانے چپئی اس پر دلیل سمجھو. لما واسطے وہ تیمم کرے اس شے کے لیے جو اس پر ہے، کون؟ یعنی حدث. مثال کے طور پر وجہ کیا ہے بھی کیوں کپڑے کو کیوں دھوئے اور دوسرا کے لیے تیمم کرے؟ اس لیے کہ تیمم طہارت کا خلیفہ موجود ہے، طہارت بالماء کا خلیفہ تیمم موجود ہے. پس جب دھو لے گا کپڑے کو اور تیمم کر لے گا تو ہو جائے گا مولوی اویس لانے والا دونوں طہارتوں کو، حقیقیہ بھی حکمیہ بھی. حکمیہ جیڑی ہے نا، یہ غسل تے وضو اے طہارت حکمیہ ہے، تے جیڑی نجاست لگی ہوندی ہے نا کپڑے تے بدن تے کسے بھانڈے تے انہوں دھونا، یہ طہارت حقیقیہ ہے. سندا پہ کہ واقعتاً کچھ ہے تو لائیے، بے وضو نال کچھ ہے تو کوئی نال لگی، ہوا اور پاس نکلی دھوندے اور تھان تو پے ہیں جی. سمجھ آئیے؟ ایویں جڑا نا بے جنابت نال بے شرمگاہ تو شہر نکلی ہے نا دھوندے سارا وجود پے، شریعت کا سارا وجود نہ پاک ہو گیا. سندا ہے تو یہ طہارت حکمیہ ہے. اب دونوں حالت حاصل ہو گئی ہیں. طہارت حقیقیہ بھی یعنی کپڑا بھی صاف ہو گیا اور بے وضائی بھی ختم ہو گئی ہے. بلاؤز ازالہ، اور اگر ازالہ کرے اس پانی کے ساتھ حدث کا اور کپڑا چھوڑ دے نجس، تو البتہ تحقیق اس نے چھوڑ دیا ہے طہارت حقیقیہ کو باوجود قدرت اس کے قدرت پانے کے اس طہارت پر، تو چھوڑا بھی بغیر عذر کے ہے کیونکہ پانی تھا، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. کیا کرے وہ کپڑا دھوئے اور دوسرے کام کے لیے جو خلیفہ اس پر عمل کرے، کس پر؟ تیمم پر. لہذا یہ آسمان ہے، گنہگار ہے. کیا ہے؟ اچھا جی مولوی جی یہ گنہگار تو ہو گیا ہے، اب بتاؤ یہ کرے کیا؟ تو کہتے ہیں اب یہ کپڑا جو نجس پہنا ہے نا، اصل میں کپڑا نجس کتنا ہو تو نماز جائز ہے، وہ آگے مسئلہ آ جائے گا نماز کا. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں اجمالاً سمجھیں، لیکن نماز اس کی صحیح ہے بوجہ ثابت ہونے عاجزی کے. سمجھائیے؟ اوکے. جب پانی اس نے نجاست حکمیہ میں استعمال کر لیا تھا، پانی ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ختم ہو گئی. جب پانی نہ ہو تو نجس کپڑے کا علیحدہ حکم ہے کہ اس کو پہن کر نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے. کل سمجھیا؟ وہ کتنی حد تک تفصیل آ جائے گی، سمجھ آتی پہ ان کو تفصیل مسائل آ جائے گی. اور اگر ہو اس کے پاس کپڑا نجس تو دھو لے کپڑے کو اور تیمم کر لے. اور اگر ہو اس کے پاس کپڑا نجس تو دھوئے کپڑے کو اور تیمم کر لے. اور اگر ہو اس کے پاس کپڑا نجس تو دھوئے کپڑے کو اور تیمم کر لے. آگے جی. متیمم اما قوما متودئین، قومن کے قوما متودئین یجوز عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ خلافا لمحمد محمد کے خلافا لمحمد رحمہ اللہ. مسئلہ جی دھیان کر رہے جنہوں
بڑا اہم مسئلہ. متیمم نے امامت کرائی ایسی قوم کی، ایسے لوگوں کی جو وضو والے ہیں. جی جو وضو والے آیا متیمم متودع کا امام بن سکتا ہے کہ نہیں؟ متیمم متوضع کا امام بن سکتا ہے. تو شیخین کے نزدیک یہ امامت جائز ہے. شیخین کے نزدیک، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. گل سمجھی جی؟ اے مسئلہ گل ایک سمجھیا، ان منع کرنا. متیمم نے امامت کرائی قوم کی، ایسی قوم جو وضو کرنے والی ہے، جائز ہے فعل اس کا، یعنی امامت کرانی جائز ہے. عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے. متیمم نے جماعت کرائی، امامت کرائی امامت کرائی امامت قوم کی، ایسی قوم جو وضو کرنے والی ہے تو جائز ہے فعل اس کا. عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے. استاد جی باقی سارے وضو کر لیتے، یہ کو پانی کو نہیں ہے گا جی، تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ سفر تے جانے پین تے وہ امام ہری پیچھے نہ جائے، اگلا آ کے پہلے وضو کر کے مٹکا خالی کر دے، امام ہری کلے رہ گئے، سمجھے؟ یا بھئی وہ بزرگ بندے نے نال مرشد نے تے انہوں نے ذرا تکلیف ہے، بخار ہو گیا تے وہ تیمم کرن کے وضو کر نہیں سکتے، سمجھ آندی پئی ہے؟ تاکہ مقتدیاں دی خواہش ہے بھی جماعت حضرت ہی کران، آیا بھی یہ جائز ہے کہ نہیں جی؟ گل سمجھتے پے؟ یہ میرا مطلب دماغ وہ جی باقی وضو تے کہ معافی کیتا. ہاں بھی اے مقصد. متیمم نے امامت کرائی قوم کی، ایسی قوم جو وضو کرنے والی ہے تو جائز ہے امامت کرانی. امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک، خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ. چلو رحمہ اللہ. پہلے قانون سمجھو، یہ قانون متفق ہے. اصل اس میں فی مثل ھذا، اس قسم کے مسئلوں میں قانون یہ ہے کہ قوی کی بنا ضعیف پر جائز نہیں ہوتی. یہ قانون متفق ہے. کیا بلا؟ کبھی کی بنا ضعیف پر جائز نہیں. قوی کی ان نماز کے مسئلے میں، باقی جگہ پہ چلتا ہے لیکن نماز کے مسئلے میں قوی کی بنا پر جائز نہیں ہے. یہ نماز کے مسائل میں بہت ساری صورتیں آگے آئیں. گل سمجھی جی؟ اچھا جی. اب اس قانون کے مطابق امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیمم طہارت ضروریہ مجبوریہ وقتیہ ہے. گل سمجھیا کہ یہ طہارت ضروریہ ہے. رجوع کیا جاتا ہے تیمم کے وقت طرف عجز کے وقت، اور طہارت بالماء طہارت اصلیہ ہے، لہذا طہارت بالماء اقوا ہو گئی اور طہارت بالتیمم جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی. پس لازم آئے گی بنا قوی کی ضعیف پر کہ جن کو طہارت قویہ حاصل ہے وہ مقتدی بنے اس کے جس کو طہارت ضعیفہ. گل سمجھی جی؟ اے امام محمد صاحب رحمہ اللہ کی دلیل ہے. اس لیے جائز نہیں ہے. بلا ہما شیخین کی دلیل یہ ہے کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے، ضروریات مجبوریہ نہیں ہے. گل سمجھیے؟ اس لیے یہی تو وجہ ہے کہ طہارت جو ضروریہ ہوتی ہے نا اس کا قانون ہے کہ صرف نماز کے وقت تک، باقی جو نماز کا وقت ختم ہو طہارت بھی ختم ہوتی ہے. جبکہ ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں جی؟ کل سمجھی جی؟ تو لہذا جو ہے نا تاکہ نہیں مقدر وقت صلاۃ کے ساتھ، اگر یہ ضروریہ ہوتی تو وقت صلاۃ کے ساتھ یہ مقدر، جس طرح کہ مستحاضہ کی طہارت یا وہ بندہ جس کو عذر لائق ہے، سلسل بول والا جس کی ہوا خارج ہوتی ہے، اس کا وضو صرف نماز کے وقت تک ٹھیک ہوتا ہے، بعد میں ختم ہو جاتا ہے. بعد میں
گل سمجھے پے ہو کہ کوئی نہ. تو یہ جو تیمم ہے نا یہ شیخین کے نزدیک کیا ہے؟ شیخین کے نزدیک وضو نہ ہونے کے وقت یہ بالکل پوری ٹھیک ٹھاک 100% طہارت ہے. کون؟ تیمم. جب یہ پوری طہارت ہے گل سمجھیے آپ تو لہذا کیا ہوا پوری طہارت یہ ایسی ہے کہ جیسا وضو والوں کی امامت کرا رہے ہیں. گل سمجھی گل مک گئی. اب ایک اور مسئلہ ہے یہ تو مسئلہ پورا ہو گیا. یہ ایک اور مسئلہ ہے بڑا اہم جا کیونکہ ان مسئلے میں جو اگلے مسئلے نہیں پڑھے نا تو پھر ایک کتاب پڑھ لیے تو پھر چونکہ ایک بار آ جاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کوئی گزارا ہو جاتا ہے. امام محمد رحمہ اللہ نے تیمم والی طہارت جو ہے اس کو ایک جگہ ضروریہ بنایا ہے اور ایک جگہ مطلقہ بنایا ہے. ایک جگہ مطلقہ یہاں تو ضروری بنایا ہے بے مجبوری کا نام ہے لہذا اس کے پیچھے وضو والے نہیں پڑھ سکتے. اور ایک جگہ انہوں نے اس کو طہارت مطلقہ کاملہ بنایا ہے. کس میں؟ اس عورت کے حق میں کہ جس کا خون ختم ہو گیا 10 دن سے پہلے. جی جنا عورت حیض دے ایام کتنے نے کم از کم زیادہ کتنے نے یہ کو باقاعدہ مسائل سارے آؤں گے. جی گل سمجھی جی 10 دن سے کم پر عورت کا حیض ختم ہو تو ختم ہونے کے بعد وہ غسل کر لے سمجھا گی یا اس پر نماز کا پورا وقت گزر جائے تو اب یہ حیض والی حالت سے باہر کیا ہو گئی ہے بہر آ گئی. اگر حیض اس کا ختم ہو پہلے اگر 10 دن پر ہونا تو پورے ہونے پر ختم بس اسی وقت حیض کا حکم ختم. اس لیے کہ 10 سے آگے اگر خون ہوگا تو وہ استحاضہ ہوتا ہے وہ حیض ہوتا نہیں. وہ تفصیل آگے آ رہی ہے. 10 دن سے پہلے اگر حیض ختم ہونا تو اس کے ختم ہونے کا جو حکم لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ختم ہونے کے بعد یا وہ کیا کرے طہارت کاملہ کرے یعنی یا اس پر نماز کا یعنی اتنا وقت گزر جائے جتنے وقت میں وضو کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. وہ آگے تفصیل آئے گی. یہ نہیں کہ نماز کے پورے گھنٹے گزر جائیں یعنی اتنا نماز پڑھی جاتی ہے. گل سمجھیے. ہاں یہ تفصیل آگے آئے گی. اب یہ مسئلہ سمجھو. مسئلہ یہ ہے حتیٰ کہ اگر تیمم کیا عورت کا حیض ختم ہوا ہے 10 دن سے تھوڑے پر 5 دن پر اس نے ختم ہوتے ہی تیمم کر لیا اور وہ تھی تیسرے حیض میں طلاق رجی میں سمجھ آئیے تو تن کاتے ہو رجا تو اس کی رجت امام محمد صاحب فرماتے ہیں فوراً ختم ہو جائے گی بغیر اس کے کہ وہ نماز پڑھے. جیسا کہ اگر غسل کرے تو فوراً رجت ختم ہو جاتی. کوتی دسر طلاق رجی ہونا طلاق رجی چونکہ مسئلہ طلاق دے پڑھیا کو نہیں طلاق رجی ہو تو عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے. عدت کے رجوع کر سکتا ہے. وہ عدت کتنی ہوتی ہے وہ مختلف ہے. اگر حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش تک ہے. اگر اس کے سن ایاس کو پہنچ چکی ہے اماں بن گئی ہے تو پھر اس کے 90 دن ہوتے ہیں. اگر نہ حاملہ ہے تو نہ وہ اماں ہے ابھی وہ اس کو حیض آتا ہے یا میں حیض تو پھر 3 حیض ہو جائیں. جب تیسرا حیض ختم ہو تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے. اب رجوع سمجھی. اب مسئلہ سمجھے کہ اس کا تیسرا حیض ختم ہوا 12:30 بجے. کتنے بجے؟ اس نے فوراً تیمم کر لیا. فوراً آیا خامند کو رجوع کا حق ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ خامند کو امام محمد صاحب فرماتے ہیں ختم ہو گئے. امام ختم ہو گئے بس. گل سمجھے پہ حتی لو تیمم وکان ذالک فی الحیضۃ الثالثۃ بعد طلاق رجی تن قاطع رجعتها. سنیا جی رجت کا حکم ختم ہو گیا بغیر اس کے کہ نماز پڑھے. جیسا کہ اگر عورت خون ختم ہونے کے بعد غسل کر لینا تو جو ہی غسل سے فارغ ہوگی اب خامد کا حق رجوع کا ختم ہو گیا نکاح ختم ہو گیا. بات سمجھی کہ نہیں؟ لیکن وہما آکاسا شیخین اس کا عکس کرتے ہیں. شیخین گل سمجھی کہ نہیں؟ ان کے نزدیک کیا بلا شیخین کے نزدیک یہاں جو امامت والا مسئلہ ہے اس میں وہ اس کو طہارت مطلقہ سمجھتے ہیں
اس مسئلے میں طہارت ضروریہ سمجھتے ہیں. کس میں؟ رجت والے میں. عورت کا 12:30 بجے حیض ختم ہوا ہے، اس نے فوراً تیمم کر لیا. تیمم میں 1 منٹ لگتا ہے، تو تیمم کرنے سے حق رجت ختم نہیں ہوگا جب تک اتنا وقت نہ گزرے جتنے دیر میں ایک نماز پڑھی جا سکتی ہے. سمجھیے ابھی خامد رجوع کر سکتا ہے. پہلے پہیجے تو یہ شیخین اس کے کا فتویٰ اس کے عکس ہے. کھانے پہیجے اے شاباش. وذالک، یہ کیوں اس طرح کیوں؟ اس لیے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے دونوں جگہوں میں احتیاط سے کام لیا ہے. دونوں جگہوں میں پس نہیں جائز رکھا انہوں نے متیمم کی امامت کو متوضئین کے لیے احتیاطاً، چونکہ اس کی طہارت ضروریہ احتیاط کی ہے، تاکہ نکل جائیں لوگ کون مقتدی نماز کے عہدے سے بے یقین. عہدہ میں نے ذمہ داری، یہ جڑا شریعت دے پاس ہٹ چیزاں فرض نے نا جی، کی نے فرض نے، ان کا اندر ساڈے اتنے انہوں دا عہدہ ہے. سمجھ آئی ہے؟ تو بھائی ساڈا ذمہ اس عہدے کے ساتھ مشغول ہے. یہ لفظ فقہ چ استعمال ہوتے ہیں. جب ہم پڑھ لینا تو کہتے ہیں اس کا ذمہ عہدے سے فارغ ہو گیا. اس کا جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ذرا وہ مانے پتہ لگ جائے، پھر ذرا استاد غریب نے پڑھانا ذرا سوکھا ہو جاتا ہے جی. تو یہ جو ہے نا مقتدی نماز والے عہدے سے یقیناً بے فارغ ہو گئے ہیں. کب؟ جب کہ امام کا وضو ہو. تو اگر تیمم ہے تو اس میں احتمال تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے ہماری نماز اس کے پیچھے نہ ہو. گل سمجھیے؟ تو یہ امام محمد صاحب نے یہاں احتیاط سے کام لیا ہے، اور رجت کے ختم کرنے میں بھی احتیاط سے کام لیا ہے. سمجھائیے؟ اس لیے کہ وہاں چونکہ حرمت والا مسئلہ ہے کہ اگر رجوع ختم ہو گیا تو رجوع کرے گا تو نہیں جائز، تو اب رکھے گا تو حرام ہے. یہ احتمال ہے. بات سمجھیے؟ اس لیے آپ نے وہاں پہ اس جانب کو ترجیح دیا ہے کہ جو ہی تیمم کرے گی رجت کا حکم ختم ہو گیا. رجت کا حکم، تو وہاں آپ نے اس احتیاط کو لیا ہے. امامت والے مسئلے میں اس احتیاط کو لیا. لہذا رجوع والے مسئلے میں کہتے ہیں طہارت مطلقہ ہے، جیسے غسل کرنے سے رجت کا حکم، اسی طرح کل سمجھیے. لیکن شیخین اس کا الٹ ہے، کرتے ہیں کیا کہ انہوں نے امامت کے بارے میں طہارت مطلقہ اور ضروریہ، لہذا یہ غسل کا قائم مقام نہیں ہے. یہ اے شاباش سے وہما، اور شیخین اختیار کرتے ہیں کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے نماز کے حق میں. کس کے حق میں؟ اس لیے کہ شارع نے، شارع جب بولا جائے لفظ شارع تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. گل سمجھیے؟ یہ مطلب لفظ عام استعمال ہوتا ہے فقہ کتاب میں. کیا؟ شارع کی جانب سے اجازت ہے. شارع کی جانب سے شریعت بنانے والے، حقیقی شریعت بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے شریعت بیان فرمانے والے. گل سمجھیے؟ تو اس لیے کہ شارع لکتا جی دس رہا نا، یہ پکا لو گے تو پھر ذرا وہ مسئلے سمجھنے لگا، تھوڑی سمجھان لگا آسانی ہو جاتی بابا. اچھا جی، اس لیے کہ شارع نے عطا کر دیا ہے اس تیمم کو حکم طہارت مطلقہ کا فی حقہا، نماز کے حق میں. کیوں کہ اس آیت کے آخر میں آتا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. آگے کوئی نہیں ہوتا ہے نا کہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. کیا بتاتا ہے کہ تیمم کیا ہے؟ کاملہ ہے کہ نہیں جی؟ تب تو فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تاکہ تمہیں کیا کرے، جو طاہرکم، خوب پاک کرے. تو خوب پاک تتا یہ تیمم نو کی منیے؟ طہارت مطلقہ منیے تھا جی. اچھا ولکنہ، لیکن حقیقت میں تو یہ مٹی تلویث ہے کہ کوئی نہیں لبس ہے، جو لبس ہو تلویث بھی کوئی شے کسی مال کے نو خراب کرنا. تو لہذا حقیقت میں تلویث ہے، طہارت نہیں ہے. تو اب عمل کیا ہے شیخین نے اس کی حقیقت کے ساتھ، اس میں جو نماز کے سوا ہے، حتیٰ کہ نہ ہوگی طہارت انقطاع رجت کے حق میں جب تک نہ مؤید ہو کسی مؤید کے سلاسنات. وہ مؤید کون ہے؟ بہو الصلاۃ بہی. اس تیمم کر کے نماز پڑھ لوے تو ہوں یہ وقت پورا ہو گیا، لہذا ہوں رجت کا وقت ختم ہو جائے گا. کل سمجھیے؟ تو لہذا تیمم کیا ہے اور ابھی نماز پڑھنے لگی ہے، ابھی تک وہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتے. جیسا کہ بے فاسد، وہ ابھی مسئلہ نہیں ہے کہ بے فاسد ہوتی کون ہے.
بے فاسد سے صرف بے کرنے سے شے بائے کی ملک سے نکل کر مشتری کی ملک میں نہیں آتی. ہاں جب مشتری قبضہ کر لے تو بے فاسد میں ملک ثابت ہو جاتی ہے. لیکن بے فاسد کی صورتیں کون سی ہیں وہ بھی یہاں مسئلہ نہیں ہے جی. یہ مکیسل ہیں وہ ہیں جو بھی پڑھے نہیں ہیں. بات سمجھیے. خیر کے چلو جی. وَكَذَلِكَ الْقَائِدُ إِذَا اگر نالے کے نکال لفظ لکھا پڑھ چکا اللہ حاضل. وَكَذَلِكَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ خلاف القائد اذا اما قوما قائمین. بس اسی خلاف پر ہے مسئلہ کہ قائد بیٹھنے والا رکوع سجود کرنے والا یہ مراد ہے. بیٹھنے والا بیٹھ کر اشارے والا نہیں, بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنے والا کھڑے ہونے والوں کی رکوع سجود کرنے والوں کی امامت نہیں کرا سکتا. سمجھائیے. بیٹھ کر رکوع سجود کرنے والا کیا یہ قائمین کی امامت کرا سکتا ہے کہ نہیں؟ قائمین کی گل سمجھتے پے ہو کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے اور رکوع سجود کر رہا ہے جس طرح کیتے جاندے نے اور پیچھے لوگ کھڑے ہیں. یہ نہیں بھی کھڑے ہونا میں رکوع سجود کرنا ہے نا. تو مطلب ہے کہ بیٹھنے والا قائمین کی امامت کرا سکتا ہے کہ نہیں. یہ مسئلہ بھی اسی خلاف پر ہے. یعنی شیخین کے نزدیک کرا سکتا ہے اور امام محمد نہیں کرا سکتا. گل سمجھیے. اور اسی طرح ہے اس خلاف پر کون ہے کہ قائد نے جب امامت کرائی قوم قائمین کی عندہما یجوزو و عند محمد لا. گل سمجھی کہ کوئی نہیں. اور اسی طرح ہے اس خلاف اور اسی طرح ہے اس خلاف پر قائد نے جب امامت کرائی قوم کی جو قائمین ہے قوم قائمین کی. اور اسی طرح اسی خلاف پر ہے قائد جب امامت کرائے قوم قائمین کی. آپ کو پڑھ دینا عندہما یجوز و عند محمد اللہ. اے مطلب ہے گل سمجھیے. اچھا قانون وہی ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ صلاۃ القائم اقوا ہے جی اور صلاۃ القائد ضعیف ہے اس کے مقابلے میں. لہذا یہاں بنا قوی علی الضعیف لازم آتی ہے جو کہ جائز نہیں ہے. وہی قانون ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ پلے پہیا یہ امام محمد صاحب نے اس مسئلے میں قیاس پر عمل کیا ہے. اس مسئلے میں لیکن شیخین نے اس قیاس کو چھوڑا ہے استحسان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ استحسان کے ایک لفظ ہے, ایک اصول فقہ دی ایک اصطلاح ہے. کون؟ انہوں کہتے ہیں قیاس خفی. کیا کہتے ہیں کہ بظاہر جو چیز نظر آ رہی ہے نا جو قیاس کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کر دیں, لیکن وہاں ایک خفیہ سی چیز نظر آ رہی جو کہتی نہیں اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے. تو وہ جو قیاس خفی یعنی وہ جو خفیہ چیز نظر آ رہی ہے نا اس پر اکثر یہ قیاس خفی کا کیا استحسان کا لفظ بولتے ہیں. کس کا؟ رسول شاشی نے چلا پڑھ لو گے نا پھر اس طرح آ جان گے نا پھر ذرا مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. گل سمجھیا. تو شیخین نے اس مسئلے میں عمل کیا کس پر؟ استحسان پر. اور امام محمد رحمہ اللہ نے اب اس میں استحسان کیا ہے اور وہ استحسان یہ ہے کہ دراصل حدیث پاک میں موجود ہے یہ کام. حدیث پاک میں یہ واقعہ موجود ہے. وہ حدیث سنے ساری جانل تو بڑی زبردست بات ہے. اور وہ حدیث وہ ہے جو ثابت ہے صحیحین میں حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں میں حاضر ہوا ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں. بس میں نے عرض کی کہ امی جان کیا آپ مجھے حدیث نہیں بیان کریں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض مبارک سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض شریف کا واقعہ مجھے سارا سنا دیں جی. گل سمجھیے. قالت آپ نے فرمایا ہاں میں سناتی ہوں. تو الحدیث کا مطلب ہے آپ نے پھر واقعہ شروع کر دیا. واقعہ اب یہاں جتنا حصہ ضرورت ہے نا وہ یہاں نقل کر رہے ہیں. گل سمجھیے. الحدیث بھی آگے چلتے چلتے امی جان یہاں تک پہنچی کیا کہ پس پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ کہ نماز پڑھائیں لوگوں کو. نماز آپ نماز پڑھاندے رہے.
آپ 2-3 دن تک تفصیل موجود ہے. تو پھر لمبی حدیث ہے. تو پھر اس کے بعد امی جان نے یعنی وہ راوی کہتے ہیں کہ چلتے چلتے یہاں بات پہنچی جس روایت کی تھی اتنے پوری لو صحیح ہے بچے پوری صفحے دی حدیث ہے وڈی اتنے جنی کو لوڑ ہے وہ نقل کرنے لگے نے کوئی بھی کھانے چ پہنتے. اعلان کال کا کی مطلب اعلان کال یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا پچھلی گل بھی بیان کی تھی ایتھے پہنچے جی بے سما واجدہ. پھر پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طبیعت مبارک سے کچھ خفت بھی کچھ افاقہ محسوس کیتا جی گل سمجھے ہو بخار سے بڑا تیز. تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یوحابی سہارا لیتے ہوئے 2 آدمیوں کے درمیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پہلے ایک دفعہ پڑھا سی پڑھا ایسی کرے جی کہ نہیں پڑھیا. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ 2 صحابی نال سن انہوں نے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے نا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لے گئے مسجد ہیں. ہاں گل سنتے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان 2 میں سے ایک عباس تھے 2 میں سے ایک عباس تھے. گل سمجھی کہ نہیں 2 میں سے سرکار نکلے کس کے لیے دھیان کرو مسئلہ پڑھتے پہ سرکار نکلے زور کی نماز کے لیے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو. جب دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سمجھیے ذہبا لے یتأخرا تو پیچھے ہٹنے لگے. یہ چونکہ درس حدیث نہیں نا جی اتنے مقصود ہے آؤ کیویں ویکھیا وہ وکری گل ہے جی سمجھو نہیں پہ نا جی یہ مقصد ہے نا جی وہ ٹرو. اچھا جی تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو ذہبا لے یتأخرا آپ پیچھے ہٹنے لگے. فأومأ الیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ان کی طرف یہ کہ پیچھے نہ ہٹے. کل سمجھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو فرما دیا اجلسانی الی جنبہ مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو. مجھے کن کے پہلو میں جناب صدیق اکبر کے پہلو میں سن دے ہو تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نال جا کے تھلے بہ گئے جی. گل سمجھے ہو اے ہن جماعت ہون لگی ہے پہلی رکعت سی کیڑی نماز ہے ظہر. تو اجلسا ہو تو دونوں ہستیوں نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے انہوں نے بٹھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الی جنب ابی بکر. اب نماز یوں ہو رہی تھی فکان ابو بکر یصلی وهو قائم یصلی بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر تے والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد. سمجھیے چونکہ اے نماز موجود ہے اس واسطے قیاس جڑا ہے نا جی اتنے متروک قیاس نس پائی گئی ہے کہ یہ جماعت ہوئی ہے. سمجھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے جماعت کرا رہے ہیں تو لہذا بیٹھ کے رکوع سجود کرنے والا قائمین دی جماعت کرا سکتا ہے جی. کل سمجھے جی ایشا بس حدیث پوری ہو گئی. حدیث اب اس پر ایک سوال ہے بیمار ہو گیا اور وہ حدیث جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اپنی اس مرض شریف میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا. سرکار نے نماز پڑھی خلف ابی بکر حضرت ابو بکر کے پیچھے. تو اگر پیچھے پڑھی ہو تو قائم کے پیچھے قائد تو پڑھ سکتا ہے کوئی اعتراض ہی نہیں ہے جی. بات کس کی ہے تو یہ تو ثابت نہ ہوا یہ تو کل سمجھی کہ نہیں یہ حدیث بھی موجود ہے. اب اس کا جواب سنیں. اس کا جواب کہتے ہیں ان صحا اگرچہ یہ حدیث صحیح بھی ہو جو یہ ہے لیکن صحیح ہین کی حدیث جب مقابلے میں ہو تو اس کو ترجیح ہوتی ہے. اس کو ترجیح ہوتی ہے. جو صحیح ہین کی حدیث کی قوت کے برابر نہیں ہے جی. اس کے علاوہ ایک اور جواب علاوہ جی دوسرا جواب یہ ہے کہ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی تعارض نہیں ہے اس لیے کہ یہ 2 واقع ہیں. پس وہ نماز کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے وہ زور کی نماز ہے ہفتے والے دن یا اتوار والے دن اور وہ نماز کے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی تھے یہ سوموار والے دن صبح کی نماز ہے. تو لہذا 2 واقع ہیں. لہذا ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی ہے اور ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پڑھی ہے.
ولا یخالف. اچھا بس گل ختم ہوگی. اچھا جی اب ایک اور حدیث ہے اس سے بھی تعارض آتا ہے, دھیان سے سنیں. ولا یخالف ھذا, اور نہیں مخالف اس کے وہ حدیث جو امام زہری عن انس روایت ہے ان کی نماز کے بارے میں. وہ کیا ہے؟ وہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سوموار والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت پردہ ہٹایا پھر پردہ نیچے کر دیا. اب سے تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار سوموار تشریف ہے. تو امام بیہقی کس طرح کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا بھئی وہ دو نمازیں, وہ جو پیچھے پڑی ہے وہ کون سی ہے نا, جو ہے نا جو پڑھائی تھی وہ ہفتے یا اتوار کے زور کی تھی, اور جو پیچھے پڑی ہے سوموار صبح کی ہے. جبکہ سوموار صبح کے بارے میں حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ پردہ اٹھایا تو دیکھا تو آپ نے خوش ہوئے دعا دی تو پھر پردہ نیچے کر دیا. سمجھے؟ اب اس کا مطلب ہے سوموار کا واقعہ نہیں ہے کیا پیچھے پڑنے والا. تو پھر پہلی حدیث میں تعارض آ گیا نا جی. ایک حدیث بتاتی ہے کہ امامت کرائی ہے, دوسری کیا بتاتی ہے نا پیچھے پڑی ہے. وہ جو پہلے دو ہیں دیکھو نا, پہلے دو حدیثیں آئی ہیں نا, ایک صحیح عین کی آئی نا, ایک اس کے مقابلے میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نماز پڑھی ہے. تب تعارض آ گیا نا ان میں. تو تعارض کس طرح اٹھایا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ صحیح عین کے مقابلے میں نہیں ہے, صحیح عین پر عمل. دوسرا یہ کہ امام بیہقی نے فرمایا کہ ان کا تعارض یوں اٹھائیں گے یہ دو واقعے ہیں. جو پڑھائی ہے وہ ہفتے یا اتوار کی زور کی ہے, جو پیچھے پڑی ہے وہ سوموار کی فجر کی ہے. اب اس پر سوال ہے کہ سوموار والے دن حضرت فرماتے ہیں صرف پردہ اٹھایا پھر پردہ نیچے کر دیا, سرکار تشریف نہیں لائے, تو پھر یہ کس طرح تعارض اٹھے گا جی؟ کل سمجھتے پے ہو؟ اس کا جواب سنیں دھیان نہ. تو یہ کہتے ہیں بڑی زبردست گل جی. تو فإن ذالک, پس یہ جواب ہے, پس یہ کام تھا پہلی رکعت میں. پہلی رکعت شروع تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا نیچے کر دیا. پھر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طبیعت مبارک میں خفت پائی, پس سرکار تشریف لے آئے اور دوسری رکعت آ کر پیچھے پڑی. کس دن؟ اور پھر اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال مبارک فرمایا جی. گل سمجھیے جی. اس طرح یہ بات مطلب ان حدیثوں میں جو تطبیق دی ہے یہ کہڑا بندہ دے رہا؟ علامہ حلبی کبیر ہیں, چنگے بھلے سان بندے نے, انہاں دی گل بڑی معتبر ہے. مطلب کس وقت لوڑ پے جائے نا انہاں تطبیق دے دیتی, تانوں گل سمجھا دیتی ہے جی. مہربانی. اما الماسح على الخف او على الجبيرة فانه يؤم الغاسلين بالاتفاق. مسئلہ, ایک بندے نے موزوں پر مسح کیا ہوا ہے یا ایک بندے کو پاؤں پر یا بازو پر زخم ہے, اس نے اس پر پٹی باندھی ہوئی ہے. کیا ہے؟ جبیرہ سے میں کہتے ہیں پھٹی کو. کس کو؟ مثلا بھی اندر جنہ مطلب بازو ٹوٹا ہے تو اس نے ٹوٹے بازو تے پھٹیاں باندھ دیا, پلستر لوا لیا مثال تو اج کل جڑا جی ہوں اون دے ذمہ چ. اس نے اب ظاہر پلستر پر کیا کرنا ہے, پھٹیوں پر کیا کرنا ہے, مسح کرنا ہے. گل سمجھے پے ہو؟ تو اب یہ جو موضوع پر مسح کرنے والا ہے یا پھٹی پر مسح کرنے والا ہے, یہ امامت کرائے پورا وضو کرنے والوں کی جائز ہے کہ نہیں؟ یہ بالاتفاق جائز ہے. یہ مسئلہ بیان کر بڑا ہے, کر بیان. مسئلہ یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنے والا اور پلستر پر مسح کرنے والا جی, یا پلستر پر مسح کرنے والا, یہ بندہ امامت کرائے ان کی جو ٹھیک ہے جنہوں نے پورا وضو کیا تو کرے گا, تو ان کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو نہیں, اس کی امامت ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیا جواب ہے؟ بالاتفاق ٹھیک ہے. بالاتفاق ٹھیک ہے. اور بہرحال وہ شخص جو مسح کرنے والا ہے موضوع پر یا جبیرہ پر, پٹیاں ویکھے لکڑ دے بندے سن بنا کے باہ ٹوٹ جاتا جی, دیکھے جی کو نہیں. یہ پلستر ہوں نکلا ہے نا, اگر تو پھٹیاں ہوندیاں سن تے وہ پھر بن دینی نال چفیرے جوڑ کے رسی بن دینی پھر کھول دینی ہے جی. یا مسح کرنے والا جبیرہ پر بے شک وہ امامت کرا سکتا ہے غاسلین کی بالاتفاق. اور بہرحال مسح کرنے والا موضوع پر یا مسح کرنے والا جبیرہ پر, پس بے شک وہ
ਇਹ ਜਬੀਰਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ جی گل بھی شاباش امامت کرا سکتا ہے غاسلین کی بالاتفاق. اور بہرحال مسا کرنے والا موضوع پر اور مسا کرنے والا اور مسا جبیرہ کرنے والا جبیرہ پر، بس بے شک وہ امامت کرا سکتا ہے غاسلین کی بالاتفاق. ہاں وجہ سنیں بہرحال مسا موضوع پر فلیل اجماع ہے، پس واسطے اجماع کرنے کے اس بات پر کہ موضوع پر جو مسا ہے یہ طہارت مجبوریہ ضروریہ نہیں ہے، یہ طہارت کاملہ ہے. یہ گل سمجھیا؟ لہذا پاؤں دھونے یا موزے پہن کر مسح کرنا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں یہ بالکل برابر سرابر ہے. پلے پہیے وضو ہونے کے اعتبار سے. اچھا، اور اسی طرح جبیرہ پر جو مسح ہے، کیونکہ جبیرہ پر مسح بمنزل دھونے کے ہے اس جگہ کو جو جبیرہ کے نیچے ہے، کیونکہ مسح کا مقام اس کے علامہ قالو. نل سمجھیا؟ لہذا یہ جبیرہ پر مسح یہ طہارت مستحاضہ کی طرح نہیں ہے، طہارت استحاضہ کی طرح نہیں ہے. نل سمجھی کہ نہیں؟ اب امام محمد صاحب رحمہ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ کو یہاں ذرا فرق کرنا پڑے گا کہ تیمم والے مسئلے میں وہ فرماتے ہیں کہ متیمم متوضع ان کی امامت نہیں کرا سکتا، یہ جبیرہ پر مسح کرنے والا غاسلین کی امامت کرا سکتا ہے. ان میں پھر فرق کریں میں فرق کیا ہے؟ شیخین تو اس کے بھی قائل ہے، اس کے بھی قائل ہے نا، لیکن امام محمد صاحب رحمہ اللہ کو فرق کرنا پڑے گا. جی بات سمجھیے؟ مطلب مسئلہ بیان کیا انہوں نے جی، کیونکہ تیمم اور یہ جبیرہ دونوں ایک جیسے ہیں، کیونکہ تیمم بھی مشروع ہوتا ہے مجبوری کے وقت اور جبیرہ پر مسح بھی مشروع ہوتا ہے کس وقت؟ تو جب پانی مل جائے جس طرح تیمم نہیں ہو سکتا، اسی طرح جب جو زخم ٹھیک ہو جائے جبیرہ پر مسح نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. جب برابر ہیں تو ایک میں جائز ہے نہیں اور ایک میں جائز ہے، فرق کیا ہے؟ کل سمجھیے؟ ایسا بس اگے جی وذکر فی الحصر ہوگا هو شرح المنظومة وفی وفی شرح الاسبجابی بھی یہ اسبجابی وفی وفی غیرهما لا صح یسیخ نعمت صاحب الجرح السائل ومن ومن بمعناه للإصح للأصحاء وكذا لا تصح إمامة الأمية للقارئ ولو أما من هو بمثل حاله ما جاز. ذکر کیا گیا حسر کے اندر یہ شرح منظومہ کی شرح ہے اور شرح اسبجابی وغیرہ میں مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ نہیں صحیح امامت کرانی زخم والے کی. کون سا زخم؟ جو مسلسل جاری رہتا ہے. اور اسی طرح وہ لوگ جو اس کے حکم میں ہے جن کی مسلسل ہوا خارج ہوتی ہے، پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، بات سمجھیے؟ یعنی جن کی طہارت مجبوریہ ہے، ان کے لیے امامت کرانی صحیح نہیں، کن کی؟ اصحاء کی. وہ ان لوگوں کے جو صحیح ہے، ان لوگوں کی ایک مسئلہ ہے. کیا سمجھیے؟ یہ امامت صحیح نہیں ہے. اور ذکر کیا گیا ہے اثر میں اور شرح اسبجابی میں نہیں صحیح امامت زخم والے کی. کیڑا زخم؟ جڑا سائل ہے. اور وہ لوگ جو اس کے حکم میں ہیں، مطلب باقی معذوریاں جو نواقض وضو جن کو جاری ہیں، اللہ تعالیٰ سونے دا صدقہ سے دے جی. نہیں صحیح امامت کن کی؟ اصحاء کے لیے. شاباش جی، شاباش جی. اور ذکر کیا گیا ہے حسر میں اور شرح اسبجابی میں صحیح امامت صاحب جرح کی نہیں صحیح امامت زخم والے کی اصحاء کے لیے صحیحوں کی. کیا اور ذکر کیا گیا ہے حسن میں اور شرح اسبجابی میں نہیں صحیح امامت زخم والے کی اصحاء کے لیے. بس اسی طرح امی سے یہاں کیا مراد ہے اور قاری سے یہاں کیا مراد ہے؟ امی سے مراد وہ بندہ کہ جتنی قرات کے ساتھ نماز جائز ہوتی ہے اتنا قرآن اس کو صحیح طریقے سے نہیں آتا. سمجھے؟ بھائی 3 آیتاں کم از کم کہ نہ انہوں صحیح پڑھنا، یہ امی ایک ہی ہے. اور قاری سے مراد کون ہے؟ وہ ہے کہ جو فرض جو ہے نا، جو ما تجوز و بے اصلاح صحیح پڑھ سکتا ہے، ما تجوز و تو اسی طرح اب امی کا معنی سمجھ لیے، قاری کا معنی سمجھ لیے. تو
تو امی کی امامت کرانی قاری کے لیے صحیح نہیں ہے. امی کی امامت کرانی قاری کے لیے صحیح نہیں ہے. گل سمجھیا؟ یہ امی تے قاری تیرے مانے مراد نے، اے مراد نے. اے نہیں مطلب کہ بھئی جڑا مطلب ہے کہ بھئی جنوں کل ہو اللہ صحیح آوندی ہے تے او پیچھے نجم القرا کھڑا ہوے تے امامت کرانی صحیح نہیں کرا سکدا ہے کیونکہ انہوں کل ہو اللہ صحیح آوندی ہے، الحمدللہ بھی صحیح آوندی ہے. گل سمجھیا؟ اے امی تو مراد ہے کہ ما تجوز و بہ الصلاۃ انہوں صحیح، انہاں بھی قرآن صحیح نہیں آوندا انہوں جی. اے امی ہے. اور قاری سے مراد بھی جس کو نماز جس سے فرض پورا ہوتا ہے اتنی قرات صحیح کر سکتا ہے تو اس کی امامت اس کے پیچھے صحیح نہیں ہے. سمجھے؟ ویسے امامت مسئلے کو آ جان گی ان ضمن جو مسئلہ ہے کہ امام کی قرات ٹھیک نہیں ہے، غلطیاں کرتا ہے، اور مقتدی جو ہے وہ اچھے طریقے سے قرآن پڑھ سکتا ہے تو امام کو محلے والے بدلاتے نہیں ہیں، تو ایسا مقتدی اپنی گھر نماز پڑھے جماعت کرا کے جی ایک وضاحت آ جائے گی جی. اور اسی طرح نہیں صحیح امامت امی کی کس کے لیے؟ قاری کے لیے جی. اور اسی طرح نہیں صحیح امامت امی کی قاری کے لیے. اور اسی طرح نہیں صحیح امامت امی کی قاری کے لیے. کیوں؟ لفوات فرض القراءت، اس صورت میں جو قراءت فرض ہے وہ امی کر نہیں سکتا تو جو پیچھے ہے وہ فرض پر عمل کر سکتا ہے تو لہذا اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے. گل سمجھیے؟ اور پہلی صورت میں کون؟ پہلی جو اور زخم والا وہ جو ہے اس کی طہارت جو ہے وہ تو امر مجبوری کے پیش نظر ہے، اور دوسرا جو پیچھے کھڑا ہے صحیح اس کی طہارت تو کامل ہے. یہ دونوں کٹھی دلیل ہے لہذا اس کی پیچھے ٹھیک نہیں ہے. گل سمجھیا؟ ایسا بس اگے بولو اما. اچھا جی، اگر یہ دونوں امامت کرائیں زخم والا یا امی، ان لوگوں کو جو ان جیسے ہیں ان لوگوں کو تو یہ جائز ہے. یہ سارا دی برابر ہو گئی اے مطلب ہے. تو امام مقتدیوں کے برابر ہو یا ان سے اعلیٰ ہو، ادنا نہ ہو جی. اگر امامت کرائیں دونوں ان لوگوں کی جو ان کے حال کی مثل ہیں تو جائز ہے. کیوں؟ لے وجود العجز من الجمیع، اس سب سے عجز پایا گیا ہے اس لیے صحیح ہے. سوال ہے یہ مسائل امامت کے ہیں، مسئلہ چل رہا ہے تیمم کا، یہ کدھر لے آندے کہتے ہیں یہ استدراجی طور پر آ گئے، ان کا محل آگے آئے گا، بقایا مسائل سارے وہاں آئیں گے. چلو جی پھر وہاں ذکر ہوں گے. اور اگر امامت کرائے ان دونوں کی، چونکہ تیمم کا مسئلہ تھا، تیمم کا مسئلے کا ذکر ہے تو مسئلے کے ضمن میں یہ مسئلے بیان کر دیں. ویسے مسئلے کس کے ہیں؟ یہ امامت کے ہیں، تیمم کے نہیں ہیں. ہاں بشابہ. اور اگر امامت کرائیں دونوں ان کی جو مثل ہیں ان کے حال کے تو جائز. اور اگر امامت کرائیں دونوں ان کی جو مثل ہیں ان کے حال کے تو جائز ہے. تو یہ جائز ہے. تیمم کا مسئلہ پورا ہو گیا دے. اگوں پانی دے مسئلے شروع نے کندے ان دے ضمن چ پانی کیڑے کیڑے ٹھیک نے تے کنا پانی قلیل ہے کنا کثیر ہے تے دوسرا مائع جاری اوندا کی مطلب ہوندا ہے. گل سمجھی جی؟ تے پھر وہ پانی کیویں خراب ہوندا ہے ساری تفصیل اس مسئلے چ آوے گی جی.